السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول بلیک مرر ہیو آئیز سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 2۔ اذلان سلطان اپنی پرسنل بوٹ میں اسی ہٹ پر جا رہا تھا جسے اب اس نے خرید کر مزید بڑا اور خوبصورت بنا دیا تھا، اور اسے نام دیا تھا ایلیا ہٹ کا۔ 5 سال سے زندگی بہت ہی حسین ہو گئی تھی جب سے وہ اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، اور اس کے چند ماہ بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ اب تو وہ 5 سال کے ہونے والے تھے۔ اذلان سلطان نے اس بات کو نظر انداز ہی کیا تھا کہ اس کی فیملی زیادہ تر دنیا کی نظر میں آئے۔ اس نے انہیں زمانے سے اوجھل اسی آئی لینڈ پہ رکھا تھا۔ وہ آئی لینڈ سے بزنس کے سلسلے میں سنگاپور گیا تھا جب اسے ایلا کا ایمرجنسی میسیج موصول ہوا تھا۔ اس نے اسے بلایا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی اور اذلان مسلسل پریشان تھا۔ اب تو ایلا سے دوبارہ رابطہ تک نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ رات بہت پر اسرار تھی۔ وہ لینکن آئی لینڈ کے قریب پہنچا تو دیکھا سمندر میں بے تحاشا طغیانی تھی۔ سمندری طوفان جیسے ہر چیز تہس نہس کرنے کے در پہ تھا۔ اوپر سے آسمان سے بھی طوفان بارش کی صورت برس رہا تھا۔ اذلان بہت گھبرایا، بمشکل بوٹ کو قابو کر کے اسے بیچ تک لایا۔ تیز طوفانی بارش میں وہ بمشکل ہٹ تک پہنچا تھا۔ ہٹ تک پہنچا تو بے تحاشا گھبرایا کیونکہ ایلا کی چند وفادار ساتھی جل پریاں ہٹ سے باہر پہرا دے رہی تھیں۔ اس کو سامنے سے آتا دیکھ راستہ دے دیا۔ وہ بھاگم بھاگ اندر آیا تھا، مگر اندر کا دل سوز نظارہ دیکھ اذلان سلطان کی جان لبوں پر آئی تھی۔ سامنے اس کی زندگی جینے کی وجہ زخموں سے چور بستر پر نیم جان لیٹی بمشکل سانس لے رہی تھی، اور پاس ہی جل پریوں کی گود میں اس کے شہزادے بری طرح رو رہے تھے۔ اذلان ایلا کی جانب لپکا، اس کے سرہانے بیٹھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس وفا کے پیکر کے نرم لمس کے احساس سے وہ لرز اٹھی تھی۔ ایلا میری جان، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں نیم وا کر کے اس آدم ذات کو دیکھا جس نے اسے وفا نبھا کر دکھائی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اس اکھڑتی سانسوں کے بیچ بولتی چلی گئی۔ اذلان، میرے پاس وقت نہیں، اب میری آخری امید آپ ہی ہیں۔ اس وقت اوشن کی سلطنت میں بغاوت ہوئی ہے اور اس کی ذمہ دار میری سگی بہن ہے۔ اس نے مجھے ایک انسان سے محبت کرنے کے جرم میں میری رعایا کو میرے خلاف بھڑکا دیا، مگر جب مجھے معلوم ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اذلان، ہمارے پاس وقت نہیں، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، ابھی سب سے پہلے اوشن کے تخت کے اگلے جانشینوں کی حفاظت سب سے ضروری ہے، نہیں تو اوشن تباہ ہو جائے گا۔ وہ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گی۔ اذلان، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے ایلا کہ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر بزدلوں کی طرح چلا جاؤں گا؟ اذلان نے اس کی بات بیچ میں ہی اچکی۔ تمہاری حفاظت نہیں کروں گا، تمہارے لیے لڑوں گا نہیں، سوچ ہے تمہاری۔ میں کہیں نہیں جا رہا ایلا۔ اذلان بے بسی کے انتہا پہ کھڑا دھاڑا تھا۔ آپ سے سمجھ نہیں رہے اذلان، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھ پر جادو ہوا، گئی تو مر جاؤں گی۔ میں اس کی قید میں ہوں، پابند ہوں، پر ہمارے پرنس نہیں، اور آپ ایک انسان ہے، اس کی کالی جادوئی طاقتوں سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو میری اور ان کی قسم اذلان، جائیں یہاں سے۔ آپ کو ہمارے شہزادوں کی خاطر یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اذلان، آپ کو میری اور ہمارے شہزادوں کی قسم۔ ایلا تڑپتی سسکتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ اذلان کی آنکھوں میں آنسو گر کر ایلا کے حسین ترین مگر مرجھائے چہرے پر گر رہے تھے۔ آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تھا۔ بے تحاشا تڑپ کر ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کی نم پلکیں چومی تھی، پھر گالوں پر بوسے دیے۔ دل تھا کہ کب بھرا تھا نہ کبھی بھر سکتا تھا، اس جل پری کی محبت سے بھرا پڑا تھا اذلان سلطان کا جام، کہ اب کسی چیز کی بھی ذرا گنجائش باقی نہیں تھی اس کی زندگی میں۔ میں تمہیں جیتے جی مجھے خود سے اس طرح دور کرنے پر کبھی معاف نہیں کروں گا ایلیا اذلان سلطان، کبھی نہیں۔ اذلان کا دل کرلایا تھا، روح تڑپی۔ ایلا زخمی سا مسکرائی، اور میرے جیتے جی آپ کبھی میری سانسوں سے الگ نہیں ہو سکتے اذلان۔ آپ کی خوشبو میری رگ رگ میں سمائی ہے۔ بری طرح بے قرار ہوتے اذلان نے اس کے نرم ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور پیاس سے دھڑکتے پھڑکتے دل کو راحت پہنچائی۔
ایلا بھی آخری مرتبہ اس محبت اور شدت بھرے جام کو، اس نرم گرم لمس کو اپنی روح میں بسانا چاہتی تھی۔ تبھی اس کا کالر دبوچ کر اسے اپنی اور جانب کھینچا۔ وہ زخموں سے چور تھی مگر اب جیسے سکون سا مل گیا تھا۔ اذلان پیچھے ہٹا تھا، لال انگارہ آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ اگر اس کے اکیلے کی بات ہوتی تو وہ اس کی وفاداری اتنی تھی کہ ایلا کے ساتھ اپنی بھی جان دے دیتا، مگر کاش وہ ایک باپ نہ ہوتا جس کے شہزادے ہمک ہمک کر اس کے پاس آنے کو بےتاب تھے۔ اب اس ظالم جل پری نے اسے اپنی قسم کا پابند بھی تو کر دیا تھا۔ اذلان کے اشارہ کرنے پر جل پریوں نے ان دونوں کو اذلان کی گود میں بھرا۔ اذلان، یہ عام انسانی بچے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، ان میں بے شمار پراسرار طاقتیں ہوں گی جنہیں آپ نے انسانوں سے چھپانا ہے، بہت زیادہ چھپا کر رکھنا ہے آپ نے انہیں۔ ان کی شادیاں ان لڑکیوں سے ہوں گی جن کے جسم پر ڈریگن کے ٹیٹو ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ لاکٹ اپنے گلے میں پہن کر رکھیے گا۔ 12 سال کے ہونے پر اس لاکٹ میں موجود سفوف انہیں گھول کر پلا دیجیے گا تو انہیں اپنی حقیقت، اپنے جینے کا مقصد خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ایلا نے بمشکل تڑپتے کہا تو اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ باہر ایسے جیسے بھگدڑ سی مچی تھی، چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔ اذلان جائیں، ایلا نے چیخ کر کہا۔ اذلان نے درد و اذیت سے بے حال ہوتے ایک آخری درد بھری نگاہ اپنی زندگی پر ڈالی اور بچوں کو اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک انجانی سی طاقت نے ان پر حملہ کیا تھا مگر ایلا کی وفاداروں اور مختلف سمندری مخلوق نے اس حملے کا مقابلہ کیا تھا جیسے اپنے ہونے والے کنگ کی حفاظت کر رہے ہوں۔ اذلان بمشکل بوٹ تک پہنچا اور بوٹ میں داخل ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر اندیکھی طاقت نے بوٹ کو بڑی تیزی سے وہاں سے دور، بہت دور دھکیلا تھا۔ اذلان اپنے شہزادوں کو سینے میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، جو حیرت اور تعجب سے اپنے بابا کو دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ کیوں اتنی شدت سے رو رہے ہیں۔ پیچھے ایلا نے سرخ ڈورے لیے آنکھیں موند کر تکیے پر سر گرایا تھا۔ راج اور وشا زمین پر آئے تھے۔ سب سے پہلے راج ایلا سے ہی ملنا چاہتا تھا، تبھی وہ سب سے پہلے ملائیشیا اسی آئی لینڈ پر اترے تھے۔ وشا کی گود میں مایا وش پوری طرح پرسکون سی سو رہی تھی۔ راج وشا کو لے کر آگے بڑھا مگر کچھ غیر معمولی محسوس ہونے پر ٹھٹک کر رک گیا۔ راج کو محسوس ہوا تھا جیسے کوئی بری طاقتیں حملہ آور ہوئیں اور اس کی پاور سے ٹکرائی ہیں۔ وشا، تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا گڑبڑ ہے آخر، راج نے کہا تو وشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ راج ڈریگن بن کر آسمان پر اڑا تھا۔ فضا میں ڈریگن کی ایک دل دہلا دینے والی دھاڑ کی آواز سنائی دی تھی۔ بری پاورز کو فی الوقت میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ راج زمین پر اترا اور وشا کو لے کر آگے بڑھا۔ دربانوں نے ادب سے جھکتے کنگ راج اور کوئن وشا کے لیے ہٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ راج پریشانی سے اندر داخل ہوا تو ایلا کی یہ حالت دیکھ کر راج اور وشا بے حد پریشان ہوئے تھے۔ ایلا پلیز آنکھیں کھولو۔ راج اور وشا اس کے قریب بیٹھ کر اس کے اوپر جھکے۔ ایلا نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تھی۔ ایلا، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ بتاؤ مجھے، میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ راج کی آنکھوں میں شدید تیش کے عالم میں آگ بھڑکی تھی مگر ایلا تو جواب دینے کے بجائے گہرا مسکراتے وشا کی گود میں اس سنہری بالوں، سنہری آنکھوں، سنہرے جسم والی اس پری کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایلا نے اپنی جل پریوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے اسے تکیے پر نیم دراز کیا۔ ایلا نے ہاتھ بڑھا کر وشا کی گود سے سوتی ہوئی مایا وش کو نرمی سے اپنی گود میں بھرا تھا۔ خوش آمدید اوشن کوئن، ایلا نے نرمی سے کہا تو راج اور وشا نے حیران ہو کر ایلا کو دیکھا جو اب مایا وشا کو پیار کر رہی تھی۔ روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا تھا اور مایا وش کے سینے پر ڈریگن کا ٹیٹو بڑی آب و تاب سے چمکا۔ ایلا، یہ سب ہم تو تمہارے پرنس کے بارے میں بتانے آئے تھے کہ… میں سب جانتی ہوں کنگ راج، بتانے کی ضرورت نہیں۔ میرے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے اور ان دونوں کا نصیب تمہاری دونوں بیٹیوں سے جڑا ہوگا، اور اس وقت میری گود میں میرے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کی کوئن موجود ہے۔ وہ دونوں ہی بے پناہ پراسرار طاقتوں کے مالک ہوں گے مگر اوشن کے تخت کا اگلا کنگ وہی بنے گا جسے یہ کوئن اپنے لیے جیون ساتھی چنے گی، کیونکہ اس کا نصیب پہلے سے ہی ڈریگن لینڈ اور اوشن سے جڑا ہے۔ یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ایک کے دل کی دھڑکن اس کے دل کی دھڑکن سے جڑی ہے۔ ان کی روحیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں، حتیٰ کہ ان کی زندگی موت ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ اگر ایک کو خروچ بھی پہنچی تو تکلیف دوسرا اٹھائے گا،
یہ اس حد تک ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے۔ ایلا نے بہت دھیمے لہجے میں انہیں سچائی بتائی تھی۔ مگر ایلا وہ ہے کہاں؟ راج نے بے چینی سے پوچھا تو ایلا نے کرب کی انتہا سے آنکھیں زور سے بند کی اور راج اور ورشا کو خود پر بیتنے والی کہانی بتا دی۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ چلے گئے۔ اگر یہاں ہوتے تو ابھی پتہ چل جاتا کہ ان میں سے ہماری پیاری سی کوئن کا کنگ کون بنے گا۔ مایا وشا کے قریب جانے سے ان دونوں کے ہی سینوں پر ٹیٹو شائن کریں گے، مگر مایا وش کا خود کا ٹیٹو صرف اس کے کنگ کے قریب آنے سے شائن کرے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ مایا وش کا نصیب اوشن کے تخت سے جڑا ہے، جیسے کہ ابھی میرے چھونے سے مایا وش کا ٹیٹو شائن کیا، کیونکہ ابھی اوشن کی کوئن میں ہی ہوں۔ مگر کوئن ایلا، ہم تو ان دونوں کی ڈریگن لینڈ کی رسموں کے مطابق شادی کروانے کی نیت سے یہاں آئے تھے تاکہ ان کی پاورز ایک دوسرے سے جڑ جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا پائیں، مگر اب… وشا نے پریشانی سے کہا تو ایلا مسکرا دی۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، یہ دونوں ویسے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اگر ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں بھی ہوگا تب بھی یہ ایسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے پاس کھینچے چلے آئیں گے۔ ایلا ہمارے ساتھ چلو، تم ٹھیک نہیں، وہ مار ڈالے گی تمہیں، پلیز۔ راج نے التجا کی۔ نہیں جا سکتی، اور نہ ہی میری بہن تاشا مجھے مار سکتی ہے، نہ میرا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ وہ صرف مجھے قید کر سکتی ہے تو کر لے، مجھے پرواہ نہیں۔ مگر ایلا، پھر تم نے اذلان سے اپنی موت کو جھوٹ کیوں بولا؟ راج اس سے غصہ ہوا تو ایک مرتبہ پھر ایلا نے تکلیف سے دھورے ہوتے پہلو بدلا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ اگر میں یہ کہتی کہ میں زندہ رہوں گی تو وہ کبھی نہ کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے، تب میں انہیں روک نہ پاتی اور میں ان کی اور اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ایلا نے کہا تو وشا کی بھی آنکھیں بھر آئی۔ باہر ایک مرتبہ پھر ایک طوفان سا اٹھا تھا۔ راج، میں کہیں نہیں جا پاؤں گی۔ تاشا بہت طاقتور ہے اس وقت، تمہیں تو نہیں مگر تمہارے ہوتے ہوئے ہی اس ننھی سی کوئن کو ضرور نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تمہیں اب ضرور جانا ہوگا۔ اوشن کوئن کی حفاظت کرنا ہوگی جب تک میرا بیٹا اس تک نہ پہنچے، پھر تو وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ راج، جاؤ یہاں سے۔ ایلا نے کہا تو راج اور وشا نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وشا نے نرمی سے ایلا کی گود میں سے مایا وش کو اٹھایا۔ ایلا نے ایک حسرت بھری نگاہ سے اس ننھے سے وجود کو دیکھا۔ راج اور وشا پرنسس کو وہاں سے لیے نکلتے چلے گئے۔ ایلا کے وجود کے گرد زنجیریں جکڑی گئی تھیں اور اسے قیدی بنا کر سمندر کے زندان میں کھینچ لیا گیا۔ وہ نازک سی پری دھیمے سروں میں اڑتی حد نگاہ فیری ٹاؤن کے پھول میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو تمام فیری گارڈینز نے گھٹنوں پر جھک کر اس کا تعظیماً استقبال کیا تھا۔ آپ کا سواگت ہے انٹرسٹ، گارڈین فیریز کی ملکہ۔ مگر وہ سب کو نظر انداز کرتی متفکر سے اڑ کر اس ننھی سی جان کے پاس پہنچی تھی جو ہوش و خرد بیگانہ ایک پھول پر لیٹا ہوا تھا، جس کے سرہانے شاہی وید کھڑا اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت برا ہوا، بہت ہی برا کیا کنگ راج اور کوئن وشا نے فیری ٹوپیا کے ساتھ سب کچھ تباہ کر دیا انٹرس، سب برباد ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ جو فیریز بچی ہیں وہ اتنی کمزور ہیں کہ اڑ بھی نہیں پا رہی ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم فیری ٹاؤن میں چلے آئے اور انہوں نے ادھر کا رخ نہیں کیا، نہیں تو وہ ہمیں بھی مار ڈالتے۔ پرنس ویام کو کنگ نے بچا لیا، اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر۔ اب ہم کسی بھی صورت پرنس ویام کو نہیں کھو سکتے، انہیں بچانا ہوگا، ہمیں محفوظ رکھنا ہوگا، مگر کنگ راج اور کوئن وشا کو خدا غارت کرے گا۔ فیری گارڈین ایمی نے انٹرس کو تفصیلاً بتاتے آخر میں نفرت سے کہا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے ایمی کہ وہ دونوں کنگ راج اور کوئن وشا ہی تھے؟ وہ کوئی بہروپی بھی تو ہو سکتے ہیں، انٹرس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا اور پرنس ویام کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر سہلایا۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے انٹرس؟ گارڈین فیریز نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ابھی میں وضاحت سے کچھ نہیں بتا سکتی، مگر فی الحال آپ سب لوگ پرنس پر توجہ دیں۔ فیری ٹوپیا کی آخری امید اب یہی ہے، یہ زندہ اور سلامت رہیں گے تو فیری ٹوپیا سلامت رہے گا۔ یہ بے تحاشا طاقت کے مالک ہیں، اسی لیے کنگ نے انہیں بچانے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہی فیری ٹوپیا کے اگلے کنگ ہوں گے۔ انٹرس نے یہ کہتے ہی سب فیری گارڈینز اپنے کنگ کی تعظیم میں جھکی تھیں۔ معاف کیجیے گا انٹرس، آپ نے وضاحت سے نہیں بتایا، مگر پرنس ویام تو اپنے خاندان اور لوگوں کی موت کا ذمہ دار کنگ راج اور کوئن وشا کو ہی سمجھتے ہیں نا، تو یہ تو ان سے بے تحاشا نفرت کریں گے اور ان کے لیے اپنے دل میں بدلے کے جذبات بھی رکھیں گے۔ تو
آپ لوگ اس بارے میں فکر مت کریں، ابھی میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے میں ثابت کر پاؤں کہ یہ ان لوگوں نے نہیں کیا، مگر جلد یا بدیر سب پتہ چل جائے گا، کیونکہ میں وہ دیکھ پا رہی ہوں جو آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اس نفرت کی بیج سے ہی تو محبت کا ایک تناور درخت بنے گا، اسی نفرت کی شروعات سے ہی تو محبت کی ایک لازوال داستان رقم ہوگی فیری ٹوپیا میں، اور فیری ٹوپیا کو اس کی اگلی کوئن ملے گی۔ اینسٹرنس نے مسکراتے محبت سے پرنس ویام کا سر سہلاتے کہا تھا، جیسے وہ یہ سب دیکھ پا رہی تھی۔ پرنس ویام نے آہستگی سے اپنی سحر انگیز خوبصورت آنکھیں کھولی تھی۔ چھوٹے سے بچے پر کیا قیامت گزری تھی، یہ تو اس کے معصوم چہرے سے عیاں ہوتے کرب و درد سے اندازہ ہو ہی جاتا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اینسٹرنس، مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے، وہ مچلا۔ اینسٹرنس نے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اپنے کنگ کو سنبھالنا بہت بہت مشکل کام تھا۔ وہ ملائیشیا سے واشنگٹن اپنے پیلس میں آئے تھے، جہاں ظفر، جمی اور ماریا ان سے ملنے آئے تھے۔ جمی کی بھی شادی ہو چکی تھی، مگر ابھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ راستے میں ہی وشا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جس سے راج کافی پریشان اور ٹینس ہوا تھا۔ وہ سب راج اور وشا کے روم میں بیٹھے تھے۔ وشا بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ راج اس کے سرہانے بے چین سا بیٹھا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ راج نے بغور اپنی کوئن کو دیکھا، جو سفید پیروں تک کے لباس میں چاندی کی طرح دمک رہی تھی، مگر آج چہرہ مرجھایا ہوا سا تھا، جس سے وہ کافی پریشان ہوا تھا۔ چھوٹی سی مایا وش وہیں آس پاس ہی کرالنگ کرتی کھیل رہی تھی۔ جمی اور اس کی وائف سیرا مایا وش کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر آئی تو انہوں نے سب کو باہر جانے کا کہا۔ راج، ماریا، ظفر اور جمی دوسرے چوب میں چلے آئے۔ سیرا مایا وش کو لیے باہر لان میں چلی آئی تھی۔ مایا وش کھلکھلا کر سیرا کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی۔ وہ دو سیاہ سائے زمین پر اپنے ناپاک ترین ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے واشنگٹن کی سرزمین پر اترے تھے۔ زمین پر آتے ہی انہوں نے انسانی شکل اختیار کی تھی۔ انسانی شکل میں بھی ان کے مکروہ چہروں سے خباثت ہی ٹپک رہی تھی۔ وہ مسٹیریس پیلس سے تھوڑی دور کھڑے تھے، مگر اب ایک دوسرے کو راستہ صاف ہونے کا مخصوص اشارہ کرتے پیلس کے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ پچھلے لان کے طویل و دراز گیٹ پر کھڑے ہو کر اندر جھانکا تو ان میں سے ایک سائے کے منہ سے جیسے رال ٹپکی تھی۔ سیرا مایا وش کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی کہ اچانک سیرا جیسے پتھرا سی گئی تھی، اور ننھی سی مایا وش کو سیرا کا چہرہ انتہائی بھیانک نظر آنے لگا تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور کرال کرتے سیرا سے دور ہونے لگی۔ مایا وش، میری جان، میری پرنسس، ادھر آؤ ماما کے پاس۔ مایا وش نے مڑ کر دیکھا تو پچھلے لان کے گیٹ کے پاس اسے اپنی مما وشا اور بابا راج کھڑے دکھائی دیے۔ ادھر آؤ ماما کی جان، مائی پرنسس وش۔ گیٹ پر کھڑی وشا نے اسے پیار سے پچکارا تو وہ کرال کرتی ادھر جانے لگی۔ سیرا نے بے بسی کی انتہا پہ کھڑی حسرت سے گیٹ کی جانب جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلانا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر اندر وشا کی پریشانی میں الجھے راج کو بتانا چاہتی تھی کہ ان کی گڑیا ان سے دور جا رہی ہے، کھو رہی ہے، مگر وہ اس کا وجود تو جیسے ساکن ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی، بس پتھرائی نگاہوں سے مایا وش کو دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ حد نگاہ آسمان تک سیاہی سی پھیلی تھی، جو کسی بڑی انہونی کے ہونے کا اشارہ تھا۔ ایک حادثہ، ایک مصیبت، ایک ناگہانی آفت، جو اپنے ساتھ سب کچھ اجاڑ کر سب کچھ تباہ و برباد کر کے لے جانے والی تھی۔ مایا وش کرال کرتے وشا کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس نے اچک کر مایا وش کو گود میں بھرا۔ کچھ غیر معمولی اور اپنے جسم پر تکلیف ہونے کے احساس سے وہ ننھی سی جان اس کالے سائے کی گود میں گلا پھاڑ پھاڑ کر روئی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے عزائم میں کامیابی پر مکروہ کہکے لگاتے وہاں سے پل بھر میں غائب ہو چکے تھے۔ سیرا کو ہوش آیا تھا اور اس کی دل خراش چیخیں پورے پیلس میں گونج اٹھی تھیں۔ سنگاپور کے سینٹوسا بیچ پر یہ بہت ہی بڑے ورلڈ کلاس لگژری اور شاندار سے سلطان رائل پیلس کا منظر تھا، جہاں ملازمین کی فوج میں ایک غیر معمولی سی ہلچل مچی تھی۔ رات ازلان سلطان اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کے ہمراہ یہاں پہنچا تھا اور تب سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ بڑی ماں کے کمرے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حماد سلطان اور ان کی اہلیہ مسکان بیگم کا حکم تھا کہ ازلان سلطان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، بلکہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر بس بچوں کا خیال رکھا جائے۔ اندر عائش اور آبدار نے ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ کسی صورت مسکان اور بڑی ماں کے قابو نہیں آ رہے تھے، کسی صورت نہیں۔
ان کے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے کی وجہ سے مسکان اور بڑی ماں نے انہیں باہر کھیلنے کی اجازت دے دی تھی۔ تب وہ پورے پیلس میں گھومتے پھرے تھے اور ملازمین کی فوج ان کے پیچھے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اب بال سے کھیل رہے تھے، ایک جیسے کپڑے، ایک جیسے قد و قامت، مگر سر شکر کہ ان کی شکلیں آپس میں الٹی نہیں ملتی تھیں۔ یہ میری بال ہے عائش چیٹر، فوراً مجھے واپس کر دو، آبدار چلایا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں میں جھگڑا بھی ہو گیا تھا۔ ایلا تو کبھی انہیں جھگڑا نہیں کرنے دیتی تھی، مگر یہاں وہ لوگ آزاد تھے، نہ دونوں پر کسی طرح کی روک ٹوک کرنے کی کسی کو جرت تھی۔ او ریئلی؟ آئی نو یہ تمہاری بال ہے، ہمت ہے تو لے کر دکھاؤ، وہ ہر لفظ چبا چبا کر بولا۔ عائش، بہت بری بات ہے، مما نے یہ سکھایا تھا تمہیں؟ آبدار نے ہی سلجھا جو لہجہ اختیار کیا تھا۔ نو، نہیں سکھایا تھا، بٹ آئی لائک دس بال سو مچ، سو یہ میں رکھوں گا، عائش نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ضدی سے لہجے میں کہا تھا۔ بٹ اب یہ میں تمہیں بالکل نہیں دوں گا عائش، کیونکہ یہ مما نے مجھے دی تھی، تم اپنی لاس کر چکے ہو تو یہ مجھے دو۔ آبدار بھی غصے سے چلایا تھا۔ وہ کھیلتے کھیلتے باہر لان کے اس حصے میں چلے آئے تھے جو پول کا ایک بڑا حصہ انڈائریکٹلی ایک بڑے سے واٹر پول کے ذریعے باہر بیچ سے جڑا تھا۔ بیچ اور پول کے درمیان صرف ایک بڑی گلاس وال تھی جو ان کو الگ الگ کرتی تھی۔ پہرے دار دونوں شہزادوں کو دیکھ کر چاقو چوبند ہو چکے تھے، جو اب بال کے پیچھے لڑتے جھگڑتے باہر پول کے قریب تر آ چکے تھے۔ میں نہیں دوں گا، اب جو مرضی کرو تم، عائش اب بھی ڈٹائی سے بولا تھا۔ آبدار نے غصے سے سرخ ننھے سے چہرے سے اسے بری طرح گھورا اور پھر غصے سے دور دھکا دے دیا۔ عائش کا پیر پھسلا تھا اور وہ 7 فٹ گہرے پول میں گرا تھا۔ نہ صرف خود گرا تھا بلکہ خود کو بچاتے وقت ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے اس کے ہاتھ آبدار کی شرٹ آئی تھی، جسے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو اس کے ساتھ آبدار بھی پانی میں گرتا چلا گیا۔ پیلس کے بڑے لاؤں سے باہر آتے بڑی ماں اور مسکان بیگم کے لبوں سے دل خراش چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ بڑی ماں تو بے ہوش ہی ہوئی تھی۔ تمام سرونٹس کی جان لبوں پر آئی اور وہ سب تیزی سے پول کی جانب بھاگے تھے۔ یہ چیخ و پکار سن کر لائبریری سے حماد سلطان بھی باہر بھاگے تھے، اور اس دوران اوپر کے پوشن میں اذلان سلطان کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، جو رات ساری اپنی زندگی کے اجاڑ ہونے کا سوگ مناتے مناتے صبح کے 5 بجے سوئے تھے۔ اذلان تیزی سے نیچے آیا تھا۔ سب لوگ پول کے پاس پہنچے تو اگلا منظر دیکھ آنکھیں حیرت کی انتہا سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ دونوں 5 سالہ بچے کسی ماہر تیراک کی طرح زیر آب پانی میں تیرنے میں مصروف تھے۔ اذلان کے ماتھے پر ڈھیروں بال آئے تھے، سب کو پول کے گرد جھمگھٹا لگائے دیکھ کر۔ What the hell is going on here؟ وہ دھاڑا تھا، سب اپنی اپنی جگہ سے اچھلے تھے۔ وہ آگے بڑھا۔ You all get lost from here right now۔ سب سرونٹس اور گارڈ ادھر ادھر بکھرے اپنی اپنی جگہ پر گئے تھے۔ سب تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی خیال نہیں رکھ سکتا ان کا، اور اب بھی انہیں بچانے کے بجائے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ ڈیڈ، بے وقوفوں کی فوج پال رکھی ہے آپ نے، بزدلوں کی جو ان معصوم جانوں کو بھی نہیں بچا سکتے۔ وہ ہنوز چلا رہا تھا۔ حماد نے گارڈز کو گھورا، مگر وہ تو جیسے حیرت کے سمندر میں غوطے لگاتے اب تک سکتے میں تھے۔ سرونٹس بھی ورطہ حیرت میں گم اب آپس میں چہ میں گوئیں سی کر رہے تھے کہ یہ کیسے اور کس طرح ہوا۔ اتنے چھوٹے بچے آخر پانی میں ڈوبنے کے بجائے تیر کیسے سکتے ہیں؟ کیسے؟ آخر کیسے؟ اذلان نے پول کے پاس جھک کر دونوں کو اشارہ کیا تو وہ اوپری سطح تک آئے۔ اذلان نے انہیں باہر نکالا اور سینے سے لگایا۔ حماد سلطان ماجی کی جانب متوجہ ہوئے۔ سرونٹس انہیں اندر لے گئی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود پانی میں کیوں گئے آپ لوگ؟ اذلان نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے ناراضگی سے کہا۔ دونوں نے سر جھکا لیا۔ مجھے آپ نے پش کیا ڈیڈ، تب گرا میں، روندو عائش نے شکایت لگائی۔ آبدار نے اسے گھورا، وہ اب بھی اپنی غلطی نہیں مان رہا تھا۔ عائش نے میری بال لی ڈیڈ، وہ بال جو ممی نے مجھے دی تھی، آبدار نے سنجیدگی سے کہا۔ بٹ ڈیڈ، شٹ اپ بوتھ آف یو، نو مور آرگیو۔ اذلان نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ اذلان، میرے بچے، کیوں ڈانٹ رہے ہو معصوموں کو؟ ارے دیکھ تو لو وہ ٹھیک تو ہیں، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ مسکان نے فکر مندی سے کہا۔ مما یہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ آرام کریں، میں انہیں چینج کروا دیتا ہوں۔ اذلان سنجیدگی سے کہتا انہیں گود میں اٹھایا اپنے روم میں لیے چلا گیا۔ پیچھے مسکان بیگم نے حسرت سے اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ ہنستے کھیلتے اذلان سلطان کو کسی کی نظر ہی لگ گئی تھی، جیسے جب سے ملائیشیا سے لوٹا تھا بہت گمسم تھا، خاموش، سنجیدہ، دکھی سا۔ مسکان کو ہول پڑ رہے تھے مگر وہ بتا بھی تو کچھ نہیں رہا تھا۔ کانگریس مسٹر راج، آپ پھر سے ڈیڈ بننے والے ہیں۔
ڈاکٹر روم سے باہر آ کر بولی تھی، ایک سرشاری تھی جو راج کے جسم و داں میں دوڑی تھی۔ تبھی آسودگی سے مسکرایا تھا۔ کانگریس راج۔ جیمی اس سے سرخوشی سے بغل گیر ہوا تھا۔ ظفر اور ماریا بھی مسکرا دیے۔ ڈاکٹر، میری وائف تو ٹھیک ہے نا؟ راج نے متفکر سا پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ یس مسٹر راج، شی از ایبسلیوٹلی فائن، بس ویکنیس ہے جو وہ ہو جاتی ہے ایسی صورتحال میں۔ ڈاکٹر میڈیسن لے کر جا چکی تھی۔ ابھی راج اندر کی جانب قدم بڑھاتا جب اسے سیرا کی چیخیں سنائی دی تھیں۔ وہ اندھا دھند باہر کی جانب بھاگا تھا۔ باغی سب بھی گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگے۔ راج باہر آیا تو سیرا کانوں پر ہاتھ رکھے بری طرح چلا رہی تھی، ساتھ راج کو آوازیں بھی دے رہی تھی، اور اس کے پاس کیا کہیں پر بھی مایا وش موجود نہیں تھی، اور یہ محسوس کر کے راج کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سیرا بھابھی، کیا ہوا ہے؟ مایا وش کدھر ہے؟ راج، وہ بہت بھیانک تھے، بہت، میں کچھ نہیں کر سکی، وہ مایا وش کو لے کر چلے گئے۔ راج، مجھے معاف کر دو، میں اس کی حفاظت نہیں کر پائی۔ سیرا دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ یہ سن کر جمی اور ظفر دروازے کی جانب بھاگے تھے، بلکہ راج چھت کی جانب۔ سب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، مگر اسے اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون اس کا سر جان جائے گا کون نہیں۔ اسے بس اپنی پرنسس کی فکر تھی، بس وہ چاہیے تھی اسے، اور کچھ نہیں۔ ہاں، یہ اس کی لاپرواہی تھی کہ وشا میں الجھ کر اس نے اپنی بچی سے توجہ ہٹا لی تھی، اور تو اور گارڈینز کو بھی ساتھ نہیں لایا تھا، اور یہ ڈریگن لینڈ تو تھا نہیں جہاں پر پتہ گرنے کی خبر اسے ہوا کرتی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ چھت پر ڈریگن بن کر ہوا میں تحلیل ہو کر اڑا تھا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی شاید، تبھی وہ چند منٹوں کے بعد ناکام ہی لوٹ آیا تھا، کیونکہ مایا وش کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ چھت سے نیچے لان میں آیا تھا۔ جمی اور ظفر بھی ناکام لوٹ آئے تھے۔ سیرا کا دماغی توازن ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، وہ تو بس زمین پر بیٹھی جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ سیرا، بتاؤ وہ کون تھے اور کیسے دکھتے تھے جو میری بچی کو لے گئے؟ راج نے سیرا کو جھنجھوڑا، مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ مایا وش، وہ دھاڑا، تبھی دھاڑ کی آواز پر اس کے پیچھے کچھ گڑنے کی آواز آئی تھی۔ راج نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وشا ہوش و خور سے بیگانہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ بے چین سا وشا کی جانب لپکا۔ رومینیا کا یہ ایک ہسٹورک پیلس تھا، جس کے ٹھیک سامنے ایک بڑا چرچ اور جس کے چاروں اطراف حد نگاہ کرسچن سیموٹری تھا۔ شام کے گہرے سائے چاروں اطراف پھیلے تو قبروں پر لگی سلیبوں اور شام کے لمحہ بلمحہ بڑھتی تاریکی نے فضا میں ایک دہشت سی طاری کر رکھی تھی۔ قبروں پر لگے پودوں اور درختوں کی سرسراہٹ اور سناٹے کو چیرتی جھینگروں کی آوازیں ہیبت ناک لرزہ طاری کر رہی تھی۔ ایسے میں اس پیلس کے اندر سیاہ کوے پھڑ پھڑاتے پھر رہے تھے، ہر طرف اندھیرا اور ہیبت سی طاری تھی۔ ایسے میں ایک ٹورسٹ لڑکی جو چرچ کا وزٹ کرنے آئی تھی، اپنا چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈالے چرچ میں گھوم پھر کر باہر نکلی۔ اپنی کار تک پہنچی تو عجیب سے احساس سے قدم وہیں جم سے گئے۔ ایک پیانو کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور دھن اتنی خوبصورت تھی کہ کانوں میں جیسے رس سا گھلتا محسوس ہوا۔ اس لڑکی نے ادھر ادھر دیکھا، دھن کی آواز چرچ کے سامنے قبرستان سے پرے اس پیلس سے آ رہی تھی جس کے چھت پر کوے اڑ رہے تھے۔ وہ واپس مڑی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں خود جانا چاہتی تھی، کیونکہ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اسے واپس اپنے ہوٹل پہنچنا تھا، مگر ایک اندیکھی طاقت نے اسے اس پیلس کی جانب کھینچا اور قدم خود بخود دھن کا پیچھا کرنے لگے۔ Hey, is there anybody in the house? اس نے چلا کر پوچھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنے پیچھے جھاڑیوں میں کوئی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تو اس نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کوئی بھی تو نہیں تھا۔ میوزک کی آواز تیز ترین ہو گئی تھی۔ بھیانک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ پیلس کا دروازہ کھلتا چلا گیا، اور اس کے لیے جیسے دروازہ کسی نے کھولا تھا۔ ایک ڈر تھا، ایک جھجک، مگر وہ اس قدر مجبور تھی کہ ایک ٹرانس کے عالم میں اندر داخل ہوئی۔ چونکی تو تب جب اسی بھیانک چرچراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے دروازہ ٹھک سے اچانک بند ہوا تھا اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ لڑکی کی دل دوز چیخیں اس بھیانک خالی کمرے میں گونج رہی تھیں۔ تبھی پھر سے کمرے میں ہلکی سی سرخ روشنی پھیلی تھی۔ لڑکی نے پیچھے مڑ کر بھاگنا چاہا، مگر یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے کہ پیچھے تو دروازہ کوئی تھا ہی نہیں، بس کمرے میں چار دیواری ہی تھی۔ لڑکی کا پھر جسم خوف و دہشت سے پسینے میں نہا چکا تھا۔ چھت پر کسی عجیب و خلقت چیز کی غراہٹ سے سنائی دی تو اس نے ڈرتے کانپتے سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ چھت پر ایک کالی سی گٹھری سی چپکی ہوئی تھی، جس میں سے دو بھیانک اور سر آنکھیں اس ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔
لڑکی کی دہشت سے بھرپور چیخیں ایک مرتبہ پھر اس کمرے میں گونجی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہوتی چلی گئی۔ کسی اندیکھی چیز نے اسے گھسیٹ کر اسی پیلس کے ایک ہال نما کمرے میں پہنچایا تھا، جہاں ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں 4 کافن کے بیچوں بیچ آگ کا الاؤ دہکائے وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پاس وہی جوان سالہ لڑکی رسیوں سے جکڑی ہوئی لیٹی تھی، اس کے منہ میں کاغذ ٹھونس کر اس کا منہ بند کیا گیا تھا۔ جو کمرے کا ماحول تھا، لڑکی کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ جو آج اس کے ساتھ ہو چکا تھا اور اب جو وہ بھیانک کریہا شکل کے سائے اس کے سامنے بیٹھے تھے، وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ بری طرح کسی آسیبی چکر میں پھنس چکی ہے۔ چھوٹی سی مایا وش پاس ہی ایک کاٹ میں لیٹی ہوئی تھی، رو رو کر نڈھال اب وہ پرسکون سو رہی تھی۔ مکروہ چہروں پر ایک خباثت بھری فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تو آخر کار کتنے عرصے بعد ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو ہی گئے، بلیک وچ نے اپنے بھدے سے ڈراؤنے جھلے ہوئے چہرے پر فاتحانہ کمینی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ جو جل کر مسخ شدہ سا تھا، چہرے سے جگہ جگہ ہڈیاں نظر آتی تھیں اور جلے ہوئے اس کے چہرے میں کیڑے ادھر سے ادھر سفر کر رہے تھے۔ ہاں، ہم کامیاب ہوئے شیطان لوسیفر کی مہربانی سے۔ آگے بھی ہم اسی طرح خوش کرتے رہیں گے جیسے اب ہم نے اسے کیا، سامر نے سکون سے کہا اور ایک گندی اور غلیظ نگاہ کاٹ میں لیٹی اس چھوٹی سی بے تحاشا حسین شہزادی کی جانب دیکھا۔ اور اگر اس کنگ راج نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو؟ بلیک وچ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کبھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کا ڈریگن لینڈ نہیں ہے جہاں اس کی طاقتیں کام کریں گی۔ یہ ان بے وقوف انسانوں کی دنیا ہے جو کتنی آسانی سے ہم جیسوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ سامر نے حقارت سے کہا، اس راج کی طاقت ہم نے ویسے بھی آدھی کر دی ہے۔ اس کی کوئن اپنی بیٹی کے غم میں ادمری ہو جائے گی تو اس ڈریگن کنگ کی طاقت خود بخود جاتی رہے گی۔ ہر چیز چھین لی ہم نے اس کی، فیری ٹوپیا تباہ کر کے وہاں کے لوگوں کو اس کا دشمن بنا دیا ہے۔ صرف فیری ٹوپیا کا تخت نشین ہی اسے اس کی بیٹی کا پتہ بتا سکتا تھا، مگر وہ بھی کوئی نہیں چھوڑا ہم نے۔ کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ ان کے تو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو پائے گا کہ ان کے یہ سب کرنے میں ہمارا ساتھ کس نے دیا۔ فیری ٹوپیا کا کوئی بہت قریبی، کوئی اپنا۔ بلیک وچ اپنے مکروہ فریب اور اپنے غلیظ عزائم کی تکمیل پر شیطانی کہکیے لگاتی رہی۔ اب آگے کیا کرنا ہے سامر؟ بلیک وچ نے پوچھا۔ سنو بلیک، آگے جو بھی کرنا ہے اب تمہیں کرنا ہے۔ لوسیفر کو اماوس کی سیاہ رات کو 12 بجے پیدا ہونے والی لڑکیوں کی بلی دے دے کر یوں ہی خوش رکھنا ہے، اور 18 سال کی ہونے سے پہلے میں اس پرنسس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو میں خود کو جادو کے ذریعے ان 17 سالوں میں ایک قبر میں دفن کر لوں گا، مگر جب اٹھوں گا تو یہ صرف میری ہوگی، صرف میری۔ میرا وجود مرفع ہوگا مگر میری طاقتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہوگا۔ پھر ڈریگن لینڈ پر میرا قبضہ ہوگا۔ تمہیں اسے اسی دنیا میں یہیں انسانوں کے بیچ پالنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے میرے لیے۔ راج سے بدلہ لینے کے لیے جو چاہے اس کے ساتھ کرنا، جو چاہے تکلیف دینا، مگر اسے کوئی پہچان نہ پائے، اس تک کوئی پہنچ نہ پائے۔ اسے تڑپانا مگر یہ زندہ رہنی چاہیے، ہر قیمت پر میرے لیے۔ ان بے وقوف انسانوں کے بیچ رہنا، انسان بن کر، تاکہ آسانی سے بلی دی جا سکے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ سامر کاٹ کی جانب دیکھتا کسی درندے کی طرح رال ٹپکاتا بولا تھا۔ بلیک وچ نے پراسراریت سے مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سنو بلیک وچ، اگر میرے کہے کے مطابق کوئی ایک کام نہیں ہوا تو اٹھتے ساتھ ہی اپنی شادی پر تمہارے خون کا شربت شیطانوں کو پیش کروں گا۔ سامر نے بھیانک سرخ آنکھیں لیے کہا، ایسا ہی ہوگا میرے آقا، میرے بھائی، جیسے تم نے حکم دیا۔ وہ سر جھکا کر تابعداری سے بولی تو سامر خوش ہو گیا۔ کھڑے ہو کر ایک کیڑوں سے بھرے پڑے کافن میں لیٹا اور وہ کافن زمین میں دھستا چلا گیا۔ وہ لڑکی اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور بن جل کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بلیک وچ اٹھی اور اس لڑکی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ افسوس لڑکی، پر بلی دینے سے پہلے مجھے تمہاری یہ چمڑی بہت اچھی لگ رہی ہے، ذرا اسے تو مجھے دے دو۔ بلیک وچ نے اپنا بھدا منہ اس کے قریب کیا۔ لڑکی کی آنکھیں خوف کے مارے باہر ابلنے کو تیار تھیں۔ جب بلیک وچ نے سانس اپنے اندر کھینچا اور لڑکی کے چہرے کی سکن اتر کر بلیک وچ کے چہرے پر لگنے لگی، وہ مکروہ کہکے لگانے لگی تھی، جس سے کاٹ میں پڑی مایا وش کی آنکھ کھل گئی اور وہ پھر رونے لگی۔ بلیک وچ کو اپنے کام میں یہ مداخلت پسند نہیں آئی تھی، تبھی وشا کی جانب سرخ آنکھوں سے گھورا اور پل بھر میں رات کے 12 بجے لڑکی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ بلی دی جا چکی تھی، اب وہ مایا وش کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جانے کون سا ظلم ڈھانے والی تھی ننھی جان پر۔ کاٹ سے اسے گھسیٹ کر گود میں بھرا اور اس کی سنہری آنکھوں اور بالوں کو نفرت سے دیکھا۔
سب سے پہلے تو تمہاری یہ آنکھوں کا رنگ اور بالوں کا رنگ بدلے گا پرنسس، کیونکہ یہ کسی کی یاد دلاتا ہے مجھے، اور مجھے غصہ آتا ہے، اور ویسے بھی تمہاری پہچان بھی تو چھپانی ہے۔ یہ بول کر اس نے کچھ منتر پڑھ کر مایا وشا پر پھونکنے شروع کیے۔ ننھی سی جان کو اس قدر تکلیف ہوئی تھی کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جادو سے سنہری بال سیاہ ہو رہے تھے اور آنکھوں کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا، مگر اب مایا وش کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے مایا وش کو تکلیف دینے کے لیے دھکتے الاؤ کے قریب ترک کر دیا۔ وہ اذیت سے تڑپتے چیخی۔ بلیک وچ مکرو سی ہنسی ہنس دی، مگر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی کہ دہکتے الاؤ پر جیسے کسی نے بالٹی بھر پانی ڈالا ہو اور مایا وش کی آگ سے سینک پہنچتے وجود میں ٹھنڈک دوڑی ہو۔ بلیک وچ غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ مایا وش کو کاٹ میں پھینک کر اس نے ہر عزبہ آزما لیا، مگر اس چیز کا کوئی سرا ہاتھ نہ لگ پایا کہ یہ سب کیسے ہوا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے بال نوچنے کو ہوئی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ اذلان سلطان اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنے بزنس کی کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ ایلا کی دلسوز یادوں سے چھٹکارے کا اب یہی طریقہ تھا کہ وہ خود کو بہت مصروف کر لے تو بہتر تھا۔ اب اس وقت نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، سو خود کو آفس کے کام میں الجھا لیا۔ مگر ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے اپنے ساتھ والے شہزادوں کے کمرے سے دلخراش چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تیزی سے ان کے روم کی جانب بھاگا۔ اندر آیا تو اس کے دونوں میں سے ایک بری طرح بستر پر لیٹا تڑپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر بیڈ تک آیا اور اس کے اوپر جھکا۔ پرنس، میرے شہزادے، کیا ہوا بچہ؟ ڈیڈ کو بتاؤ۔ اس نے اسے بلانے کی کوشش کی، مگر وہ تو بری طرح تڑپتا رہا جیسے اسے جانے کتنی اذیت دی جا رہی تھی۔ تب اذلان نے اسے کھینچ کر سینے میں بھیجا۔ ہاں، اسے یاد آیا، ایلا نے بتایا تھا جو اوشن کا اگلا کنگ ہوگا وہ اپنی کوئن سے دل، جسم اور روح سے جڑا ہوگا۔ جب جب اس کی کوئن کو تکلیف ہوگی وہ بھی تڑپے گا۔ اف میری جان، میں سمجھ گیا، اوشن کے اگلے کنگ تم ہو۔ جانتا ہوں مائی پرنس کہ تمہاری پرنسس تکلیف میں ہوگی۔ اذلان نے بولتے اس کا جسم دیکھا جو نیلا سا پڑ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوں کے بجائے خون ٹپک رہا تھا۔ اذلان اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر تڑپا، مگر گھبرایا یا ڈرا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اسے دنیاوی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر وہ اس وقت تکلیف میں تھا، تڑپ رہا تھا، اور اذلان بے بسی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالوں میں بھرے دیکھتا رہا جب اس کے ننھے سے پرنس کا جسم گرم ہو کر دہکنے لگا۔ اذلان کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دوسرا پرنس بھی جا کر رونے لگا تھا۔ تب اس نے اپنے بازو میں موجود اپنے بیٹے کو اٹھایا اور واش روم میں جا کر باتھ ٹب کے پانی میں اس کے ہاتھ ڈبو دیے۔ یہ وہ واش روم تھا جو اس نے بہت سیکریٹلی اپنے دونوں جل پری زاد شہزادوں کے لیے بنوایا تھا، جس میں تقریباً 10 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا باتھ ٹب تھا، جو تقریباً 3 فٹ گہرا بھی تھا، جہاں اس کے دونوں پرنس دنیا سے چھپ کر پانی میں وقت گزارا کرتے تھے۔ اسے پانی میں ڈبونے سے راحت سی ملی تھی جو اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی، یا شاید اسے پانی میں ڈبونے سے کسی اور کو راحت ملی تھی۔ وہ کافی دیر زیر آب لیٹا سکون محسوس کرتا رہا۔ اذلان اسے پانی میں ہی چھوڑ کر اپنے روم میں چلا آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب وہ پرسکون سا ہو کر پانی میں ہی سو جائے گا۔ سمندر کی تہہ میں ایک الگ ہی جہان آباد تھا جسے اوشیانیا کہتے تھے۔ اس کی تخت پر بیٹھی تاشا شیطانی سی ہنسی ہنستی ایلا کے وفاداروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر خوش ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک جل پری اپنی گود میں ایک ننھی سی جان کو اٹھائے اس تک لائی۔ تاشا کا غصے اور غیظ و غضب سے برا حال ہو گیا۔ ہٹاؤ ان باغیوں کو یہاں سے۔ اسے بھلا کہاں گوارا تھا اس کا یہ شیطانی روپ اس کی چھوٹی سی پرنسس روزیلا دیکھے۔ تبھی اس نے خونخوار نگاہوں سے اس جل پری کو دیکھا جو اسے بغیر بتائے روزیلا کو باہر لے آئی تھی۔ یہ دیکھ اس غلام جل پری کی جان حلق میں اٹکی تھی کہ اب اس معمولی سے گستاخی کے لیے یقیناً اسے دردناک سزا ملنے والی تھی۔ میری پیاری پرنسس، رہروں کی رانی اور اوشیانیا کی اگلی کوئن۔ اس نے اپنی خوبصورت ترین پرل کی طرح دھمکتی پرنسس کو گود میں بھرا۔ کوئن یہ رو رہی تھی اور ایلا سے ملنے کی ضد بھی کر رہی تھی، تبھی دفع ہو جائیں یہاں سے۔ تاشا ایلا کا نام سن کر دھاڑی تھی۔ وہ جل پری وہاں سے غائب ہوئی، مگر وہ اپنے الیکٹرک فشز کو اسے سزا دینے کا خباثت بھرا اشارہ کر چکی تھی۔ مما، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ ننھی سی جان لوگوں کی چیخ و پکار سن کر پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں میری جان، میری پرنسس، یہ بہت برے لوگ تھے جنہیں میں ان کی برائی کی سزا دے رہی تھی۔ تاشا نے اسے بازو میں بھرتے کہا۔ مما، مجھے ماسی سے ملنا ہے، مجھے ایلا کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے اپنے پرنس برادرز کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ ضدی لہجے میں بولی۔
وہ جب سے یہاں سے گئے تھے وہ انہیں بہت زیادہ مس کر رہی تھی، جبکہ یہ سن کر تاشا کے جسم و جاں میں غصے کی ایک لہر دوڑی تھی۔ ایلا بہت بری ہے پرنسس، اس نے اوشیانا کو تباہ کر دیا، وہ یہاں سے چلی گئی ہے، اب نہیں آئے گی، تم بھول جاؤ اسے، ہم برے لوگوں کو یاد نہیں رکھیں گے، اور وہ دونوں پرنس برادر نہیں ہیں، ان میں سے ایک روزیلا کوئین کا کنگ بنے گا، سمجھی، یاد رکھنا ہمیشہ۔ تاشا نے اس کے گھنے نیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ اس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ ماسی جس نے کبھی کسی سے اونچے لہجے میں بات تک نہیں کی تھی، وہ کسی پہ ظلم کیسے کر سکتی تھی؟ اس کے ننھے سے دماغ نے ماں کی بات قبول کرنے سے انکار کیا تھا، تبھی اب وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وہ اتنی سی بھی ماں کا جھوٹ سمجھ چکی تھی، ننھے ذہن میں گرہ لگ چکی تھی۔ میں ماسی کو ڈھونڈوں گی، ان سے ضرور ملوں گی اور سب پتہ کروں گی، ذہن میں معصومیت سے سوچتے اگلا لائحہ عمل ترتیب دیا۔ راج ڈریگن لینڈ سے فیری ٹوپیا آیا تھا، کیونکہ کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد اسے بس فیری گارڈینز کی ملکہ اینسٹرنس سے امید تھی کہ وہ اپنے جادوئی لاکٹ کے ڈائمنڈ میں ہی دیکھ کر بتا سکتی ہے کہ آخر اس کی پرنسس ہے کہاں۔ اگر وہ ڈریگن لینڈ میں کہیں ہوتی تو راج ذرا بھی دیر نہیں لگاتا اسے ڈھونڈنے میں، مگر وہ تو زمین پر گم ہوئی تھی۔ کئی دنوں کی ہر کوشش ناکام ہوئی تھی اس کی۔ اپنی گڑیا کو کہاں کہاں نہ ڈھونڈا تھا اس نے۔ وشا کی حالت دن بدن بہت خراب ہوتی جا رہی تھی، پیدائش کا وقت قریب تھا، وہ کمزور ہوئی تھی تو ڈریگن کنگ کی بھی پاورز آدھی ہو چکی تھیں، تبھی وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا، نہ زمین پر جا کر ان کالی طاقتوں کا پتہ لگا پر انہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ وہ فیری ٹوپیا میں داخل ہوا، مگر جنت نظیر فیری ٹوپیا کی یہ حالت دیکھ جہاں ہر طرف تباہی بربادی تھی، حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ محل کے اندر اترا مگر چاروں جانب سے اس پر حملہ ہو گیا۔ تیز روشنی کے جھماکے سے تھے جو آ کر اس پر گر رہے تھے، مگر اس نے اپنی چاروں طرف ایک حفاظتی حصار کھینچ لیا تھا۔ تبھی اس نے غور کیا ایک چھوٹا سا انتہائی خوبصورت پریزاد کنگ کے تخت پر بیٹھا اس انتہائی غصے سے نفرت سے گھور رہا تھا، اور یہ سب اس کے اشارہ کرنے پر ہو رہا تھا۔ کتنا نادان تھا نا اس کا ننھا سا دماغ کہ یہ بھی نہیں سمجھتا تھا کہ کنگ راج انہیں اب بھی چیونٹیوں کی طرح مسل سکتا ہے، مگر اس ننھے سے دماغ میں سامنے والے کے لیے اس قدر نفرت اور غم و غصہ تھا کہ اس نے اس پر حملے کا حکم دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں حملہ کر رہے ہو مجھ پر؟ کنگ اور کوئین کدھر ہے؟ کنگ راج چلایا۔ کیا لینے آئے ہو کنگ راج یہاں؟ سب کچھ تباہ و برباد کر کے، فیری ٹوپیا کے کنگ اور کوئین اور ان کے پورے خاندان کو قتل کر کے، اب کیا ہمارے اس کنگ کو بھی مار کر یہاں حکومت کرنا چاہتے ہو تم اور تمہاری وہ وشا کوئین؟ فیری گارڈینز میں سے ایک غدار دھاڑی، اس کی بات پر راج اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ تخت پر بیٹھے پرنس ویام کی آنکھوں میں یہ سب ایک مرتبہ دوبارہ سن کر اور یاد کر کے شعلے سے بھڑکے۔ مگر میں نے ایسا کچھ نہیں سننا، ہم نے، جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر دھاڑی، مجھے اینسٹرنس سے ملنا ہے، راج نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم تمہاری کوئی بھی مدد کریں گے؟ وہ بے ساختہ ہی بول گئی۔ اور یہ تمہیں کیسے پتا کہ میں یہاں کسی بھی قسم کی کوئی مدد لینے آیا ہوں؟ راج نے مشکوک نگاہوں سے اس فیری گارڈین کو گھورا تو وہ بری طرح گڑبڑائی۔ ہر کوئی اینسٹرنس کے پاس مدد لینے ہی آتا ہے۔ وقت رہتے وہ سنبھل گئی۔ دیکھو ویام بیٹا، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ کوئی بہروب۔ خبردار، ہمارے کنگ کی جانب ایک بھی قدم مزید بڑھایا۔ وہی فیری گارڈین اپنا ترشول لیے کنگ راج اور ویام کے بیچ آئی تھی۔ راج کی آنکھوں سے شعلے نکلتے دیکھ اپنا سوکھا گلا تھوک نگل کر تر کیا، مگر اس وقت ویام کے سامنے اپنی وفاداری کا ڈھکوسلا دکھانا لازمی تھا۔ جاؤ یہاں سے کنگ راج، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، ویام نے بھی نفرت سے کہا۔ کچھ سوچ کر راج نے اپنے قدم پیچھے لیے اور فیری ٹوپیا سے نکلتا چلا گیا۔ وہ فیری ٹوپیا کے اس پار سفید پہاڑ کے دامن میں اترا تھا جہاں آسمان کو چھوتی اس بیل کے نیچے وہ سفید چوغا پہنے فیری ٹوپیا کا سب سے بوڑھا پریزاد آسن لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کے پر بھی جھڑ چکے تھے۔ کنگ راج اس کے پاس آیا۔ کنگ راج نے جھک کر اس کی تعظیم کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بند آنکھوں کے باوجود وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بابا، کنگ راج نے اسے پکارا۔ کس چیز سے پریشان ہو کنگ راج؟ بابا نے دھیمے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو بے حد پریشان تھا۔ بابا، میری چھوٹی سی پرنسس، وہ کہیں کھو۔ اس کی فکر چھوڑ دو کنگ راج،
اس کے لیے اس کا اپنا کنگ ہے جو اسے ڈھونڈ لے گا۔ وقت لگے گا، بلکہ برسوں لگیں گے۔ وہ اب نہیں ملے گی تمہیں، تم صبر کرو، وہ اسے ہی ملے گی، وہ اسے تم تک لے کر آئے گا۔ پرنسس اس کے وجود کا ایک حصہ ہے، اس کی فکر کرنے کو اس کا اپنا کنگ ہے۔ تم اپنی کوئن کی فکر کرو، اس کا خیال رکھو۔ وہ بیمار ہے، کمزور ہے، ڈریگن لینڈ پر توجہ دو، اس سے پہلے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ جو ایک اور پرنسس آنے والی ہے، بس اس پر توجہ دو، اس کی حفاظت کرنا۔ اس کے سر پر بھی مصیبتوں کے سائے لہرائیں گے، اسے بھی کوئی تم سے چرانے کی، چھیننے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکے تو اسے ڈریگن لینڈ مت رکھنا، انسانی دنیا میں بھیج دینا، وہاں وہ شاید محفوظ رہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کسی غیر مرئی نقطے کی جانب گھورتے ایک سانس میں بولے تھے۔ راج کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی، یہ سن کر کہ اس کی پرنسس اب اسے نہیں ملے گی، مگر ایک اور پرنسس کی آمد پر اس کے دل کو کچھ تو سکون محسوس ہوا تھا۔ اب بس اسے بے حال ہوتی وشا کو سنبھالنا تھا۔ بابا، راج نے ایک مرتبہ پھر پکارا۔ جاؤ یہاں سے راج، جتنا دیکھا بتا دیا، مزید کچھ نہیں ہے میرے پاس تمہیں بتانے کو، بلکہ فوراً اپنی کوئن کے پاس پہنچو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وقت قریب ہے، اور ایک اور ننھی سی پرنسس کے لیے پیش کی مبارکباد۔ اس بوڑھے پریزاد نے کہا تو راج لمحوں میں ڈریگن بنا وہاں سے اڑا تھا۔ راج ڈریگن محل کی وسیع اور چھت پر اترا تھا، تیز قدموں سے وہ نیچے کی جانب بھاگا۔ محل میں غیر معمولی ایک ہلچل اور پریشانی سی تھی۔ کنگ، کوئن کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، ایک خادمہ نے بھاگ کے آ کر بتایا۔ شاہی وید کو بلایا؟ راج نے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ شاہی دائیا ان کے پاس ہیں، خادمہ نے بتایا۔ راج کے قدم اپنی خوابگاہ کے باہر آ کر تھمے تھے، اندر سے وشا کی دل دوز چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک مرتبہ پھر راج نے بے بسی کی انتہا سے اپنی آنکھیں زور سے بند کیں، کیونکہ وہ اب اپنی کوئن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ تکلیف اسے اکیلے برداشت کرنی تھی۔ مگر تبھی ایک خادمہ بھاگ کر راج کے پاس آ رکی، تعظیماً جھکی۔ کنگ، کوئن کسی سے بھی سنبھل نہیں رہی ہیں، شاہی دائیا سے بھی نہیں، وہ اپنی چیخوں کے دوران آپ کو پکار رہی ہیں۔ شاہی دائیا نے ان کی بگڑتی طبیعت کے پیش نظر آپ کو اندر بلایا ہے، خادمہ نے پریشانی سے کہا۔ مگر راج نے کچھ پل کے لیے سوچا، مگر اپنا سر جھٹک کر خوابگاہ کی جانب تیزی سے گیا۔ اندر داخل ہوا تو کنیزوں اور شاہی دائیا نے جھک کر اپنے کنگ کی تعظیم کی۔ راج سب کو نظر انداز کرتا پریشان حال وشا کے سرہانے پہنچا، جس کا وجود ایک بڑی سی چادر سے ڈھانپا گیا تھا۔ وشا کے کمزور آنسوؤں سے تر سرخ چہرے پر جیسے برسوں کی تھکن تھی، اور وہ اپنا سر تکیے سے پٹک کر شدید تکلیف میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وش، میری جان، وشا، راج نے اسے پکارا۔ وشا نے اپنی نیم واسی آنکھوں سے اپنے کنگ کو دیکھا۔ راج، آپ میری بچی کو لینے لے آئے؟ وش، سنبھالو اپنے آپ کو۔ راج نے بے بسی کے احساس سے بری طرح اپنے لب کچلے، وہ اتنی تکلیف میں بھی اپنی بچی کا غم لگائے بیٹھی تھی اور بھول نہیں رہی تھی۔ یہ تو وہ کنگ ہی جانتا تھا، اتنے ماہ اس نے کیسے کیسے اسے دلاسے دے کر، جھوٹی تسلیاں دے کر یہ وقت گزارا تھا۔ وہ کبھی بے ہوش ہو جاتی، کبھی شدید غصے میں چیخنے چلانے لگتی، رو رو کر آنکھیں بھی اب تو دکھنے لگی تھیں۔ راج، بتائیں مجھے، آپ لے آئے اسے؟ وہ نقاہت زدہ سی اب اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ وش، میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں، تمہارے اس تکلیف سے نکلنے کے بعد میں تمہاری گود میں تمہاری پرنسس لا کر دوں گا۔ میری جان، سنبھالو خود کو، مت دو خود کو اور مجھے اتنی تکلیف۔ راج نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ وشا روئے گئی اور تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا۔ راج نے شاہی وید کا بھیجا ہوا ایک خاص امرت اسے پلایا، اس کا ماتھا پسینے سے تر تھا۔ کئی گھنٹوں کی دردناک تکلیف اور عذاب کے بعد، ایک دل خراش چیخ کے بعد، ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر اس کا سر راج کے سینے کی جانب لڑکا تھا۔ وش، میری جان، راج نے اسے خود میں بھینچا، مگر پھر باریک سی ننھی سی رونے کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ڈریگن لینڈ میں ایک مرتبہ پھر خوشیوں کی بہار اتری تھی۔ وہ لوگ جو پرنسس مایا وش کے کھونے پر بہت دکھی تھے، اب اپنی نئی پرنسس کی آمد پر جشن منا رہے تھے۔ راج اپنی دوسری بے تحاشا خوبصورت گڑیا کو اٹھائے لوگوں کے بیچ لایا تھا، تاکہ وہ اسے دیکھیں اور مطمئن ہو سکے، اور واقعی لوگ پرنسس کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ ایسے میں چھوٹے چھوٹے بچے آ کر پرنسس کے پاس پھول رکھ رہے تھے،
پھر راج نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ ایک سر پر ہڈ لیے بچہ کافی دیر سے جو دور کھڑا پرنسس کو بغور دیکھ رہا تھا وہ قریب آیا تھا اور پرنسس کے پاس پڑے پھولوں کے ڈھیر پر ببول کا کانٹا رکھا تھا۔ راج غور کرتا مگر اسے خادمہ نے مخاطب کیا تھا، وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ پرنس ویام نے ہڈ کے پیچھے سے خونخوار نگاہ اس پریوں سے بھی زیادہ خوبصورت پرنسس پر ڈالی اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ وہ جس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ راج نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بچہ پھولوں کے ڈھیر پر ایک کانٹے کی جھاڑی رکھ کر جا چکا تھا۔ اسے خادمہ کے ذریعے وشا کا پیغام ملا تھا تو وہ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھا۔ اندر وشا نے ڈھال سی آرام کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے اشارہ کرنے پر کنیز نے اسے اٹھا کر تکیے کے سہارے نیم دراز کیا تھا۔ اسے یاد آیا، ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ راج نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی طبیعت سنبھلتے وہ اس کی گود میں اس کی پرنسس دے گا، اور راج کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ کنیز، کنگ راج کو بلائیں۔ وہ نیم جان سی بولی اور آنکھیں موند لی۔ تبھی خادمہ کے بلانے پر راج اپنی گود میں چھوٹی پرنسس کو بھرے اندر داخل ہوا تھا۔ راج، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری پرنسس، کہاں ہے میری پرنسس؟ وشا بے چین ہوئی تو راج نے نرمی سے جھک کر اپنی ننھی شہزادی کو اس کی گود میں بھرا۔ وشا، یہ دیکھو تمہاری پرنسس مایا ویرا، مایا وش کی چھوٹی بہن۔ دیکھو میں نے وعدہ کے مطابق تمہاری گود میں تمہاری پرنسس کو تھمایا۔ راج نے اس کی گود میں سکون سے سوئی پرنسس کو تھمایا۔ مگر راج، وشا نے پوچھنا چاہا، پھر وہ اچانک اپنی ننھی گڑیا کے معصوم چہرے میں کھو سی گئی تھی۔ وشا دیکھو اسے، اب سے یہی تمہاری پرنسس ہے، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ راج اس کے قریب آیا اور فیری ٹوپیا میں ہونے والے تمام واقعات اس کے گوش و گزار کر دیے۔ سب سے بوڑھے پری زاد نے جو اسے بتایا تھا وہ بھی۔ یہ سن کر وشا ایک مرتبہ پھر رونے لگی، مگر وہ چاہے جتنا مرضی تڑپتی اب تو صبر کرنا ہی تھا۔ اس کی گود میں جو ننھی پری تھی اس کے اٹھ کے رونے سے وہ جلدی اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ راج نے یہ دیکھ کر سکون کا ایک لمبا سانس خارج کیا۔ ازلان سلطان نے دونوں کو سنگاپور کے مشہور مینٹوسری میں داخل کروایا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور پرکشش تھے، تبھی وہاں کا ہر بچہ ان کے قریب آنا چاہتا تھا، ان سے دوستی کرنا چاہتا تھا، مگر ازلان نے انہیں کسی سے بھی دوستی پالنے کے لیے سختی سے منع کیا تھا، تبھی وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ دونوں کی آنکھیں اوشن بلیو تھیں۔ اب بھی وہ بریک کے باہر سین میں کھیل رہے تھے جب پول پہ کھڑا گارڈ کسی کام کے سلسلے میں اندر کہیں گیا۔ تبھی ایک بچہ بال پکڑتے پکڑتے پانی میں گرا تھا۔ کوئی بڑا یا ٹیچر موجود نہیں تھا۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، ہاں، مگر اس بچے کے ڈوب کر مرنے کے لیے کافی تھا۔ بلڈنگ کے سیکنڈ فلور پر کھڑی پرنسپل نے یہ دہشت ناک نظارہ دیکھا اور دل تھام لیا۔ وہ بچہ ڈوب رہا تھا اور چلائے جا رہا تھا۔ عائش اور آبدار نے سکون سے چلتے پول کے قریب آئے، ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ جیسے ایک دوسرے سے پوچھنا چاہتے ہوں، کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے؟ آبدار نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں دیکھتے ہی دیکھتے کسی ماہر تیراک کی طرح ہاتھ فضا میں بلند کیے پانی میں کود گئے۔ تب تک گارڈ، ٹیچر اور پرنسپل پول کے پاس پہنچ چکے تھے، مگر رائل خاندان کے چشم و چراغوں کو اس طرح پانی میں گرتے دیکھ وہ سب مرنے والے ہو گئے، تبھی پول کی جانب بھاگے تھے۔ مگر یہ کیا، پول کے قریب جاتے ہی سب کو حیرت سے غش پڑنے والا ہو گیا۔ عائش اور آبدار اسے بازوؤں سے پکڑ کر تیرتے کنارے کی طرف لا رہے تھے۔ یہ سب کے لیے ناقابل یقین اور بے حد حیرت کی بات تھی۔ اتنے چھوٹے بچوں کا اتنے کانفیڈنس سے پانی میں کودنا، پھر سمجھداروں کی طرح اس بچے کو بچانا اور پھر صحیح سلامت کنارے تک لانا۔ بیٹا، یہ سب تم نے کیسے کیا؟ پرنسپل نے جھک کر عائش اور آبدار سے پوچھا، مگر وہ خاموش رہے۔ پرنسپل نے فوراً ازلان سلطان سے رابطہ کیا تھا اور پھر ان کو ایک مرتبہ پھر اس بات پر ڈانٹ پڑی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے پانی میں کیوں کودے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ 12 سال کی ہونے پر ازلان نے اپنے گلے میں پہنے لاکٹ سے وہ سفوف نکال کر ان کو کھلا دیا تھا۔ وہ دونوں ہی اچھی طرح اپنی حقیقت، اپنا اصل، اپنی زندگی کا جینے کا مقصد سمجھ چکے تھے۔ اب وہ جانتے تھے وہ کون ہیں اور انہیں دنیا سے کیوں چھپنا چاہیے۔ 12 سال کے بعد اب وہ اپنی مرضی سے جب چاہے انسان اور جب چاہے ایک جل پری زاد میں بدل جاتے تھے، مگر ان میں سے جو اوشن کنگ تھا اس کے پاس مزید بے شمار پراسرار پاورز تھیں
جو کسی عام انسان کی سوچ سے بالا تر تھیں۔ 10 سال بعد وہ ویسٹ افریقہ کا ایک عجیب سا علاقہ تھا، جس کے ایک کشادہ بند تاریخ گھر میں وہ ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی وہ اس بے تحاشا خوبصورت ملکوتی حسن کی ملکہ 10 سالہ چھوٹی سی بچی کے سیاہ کمر سے جھولتے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ یہ بات یاد رکھنا مایاوش، آج تو تم نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالا۔ آئندہ اگر یہ حرکت کی تو میں تمہیں ہمیشہ کی طرح سزا دوں گی، اور تمہیں پتہ ہے میں کتنی دردناک سزا دیتی ہوں؟ کائلا عرف بلیک وچ نے اپنے مخصوص پراسرار لہجے میں اس سے کہا۔ کیا واقعی میری سگی ماں ہے ماں؟ مایاوش کے اچانک سوال پر وہ بری طرح چونکی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی مایاوش نے یہ سوال اس سے نہیں پوچھا تھا۔ میں ہی تمہاری ماں ہوں، تمہاری سب کچھ، سنا تم نے؟ تمہارا دنیا پر اور کوئی نہیں ہے میرے سوا۔ اور یہ سوال تم نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ کوئی ماں اپنے بچے کو اتنی دردناک سزا نہیں دیتی، مایاوش نے معصومیت سے مگر سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس لیے کہ میں تمہیں اس بری دنیا سے بچا سکوں۔ یہ دنیا بہت بری ہے، بہت، اسی لیے میں تمہیں اس کے مکروہ و فریب سے بچا کر رکھنا چاہتی ہوں۔ مگر ماں، ہم باہر کیوں نہیں جاتے؟ ہر 6 ماہ بعد اپنا گھر کیوں بدلتے ہیں؟ مجھے اسکول کیوں بدلنا پڑتا ہے؟ مجھے کسی سے بات کیوں نہیں کرنی دیتی آپ؟ سب بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ مجھے جس لڑکی سے کہتی ہیں دوستی کرنے کو میں کر لیتی ہوں، مگر جب وہ ہمارے گھر آتی ہے تو کدھر چلی جاتی ہے؟ اس خبیث چڑیل نے مایاوش پر پوری طرح اپنا تسلط قائم کر رکھا تھا۔ ہر 6 ماہ بعد ایک لڑکی کو پھانس کر اس کی بلی دیتی اور وہاں سے مایاوش کو لے کر فرار ہو جاتی، ایک نئی جگہ، نئے شکار کی تلاش میں۔ یوں جگہ بدلنے سے کوئی بھی مایاوش تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مایاوش کے دماغ کو پوری طرح گمراہ کر دیا تھا، مگر اب جب سے سمجھ بوجھ آنے لگی تھی، وہ اس سے سوال پوچھنے لگی تھی جو کہ اسے زہر لگتے۔ اسے تو مایاوش بھی زہر لگتی تھی، تبھی آئے دن اسے نئے طریقے سے ٹارچر کرتی تھی۔ اب بھی وہ غصے سے پاگل ہوئی تھی جب فضا میں ہاتھ لہرایا، اس کے ناخن کسی خنجر کی طرح تیز ہوئے تھے۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی مایاوش میرے سامنے اتنے بکواس کرنے کی، اتنی زبان چلانے کی، مجھ سے سوال کرنے کی؟ یہ بول کر اس نے اپنی پوری طاقت سے ان خنجر نما ناخنوں سے اس کی کمر نوچی تھی۔ مایاوش کی دل دوز چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنی اسٹڈی میں بزی تھا جو اب 15 برس کا ہو چکا تھا۔ تبھی بہت اچانک اسے اپنی پیٹھ پر خنجر سے چلتے جتنا درد محسوس ہوا تھا تو وہ لرزتا وجود لیے بری طرح آنکھیں بھیجے وہ درد برداشت کرتا بیڈ تک آیا۔ بیڈ پر اوندے منہ گر کر شیٹ مٹھیوں میں جکڑ کر مزید تڑپا۔ اوف شٹ! دوسرا پرنس روم میں داخل ہوا، حسب معمول اسے یوں تڑپتے دیکھ اپنی جگہ پر ساکت ہوا۔ ہے واٹس اپ برو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ اس کی کمر پر جھکا جہاں شرٹ پر ہلکے ہلکے خون کے دھبے تھے۔ کچھ نہیں، دراز میں پڑی آئنٹمنٹ اٹھا کر ان زخموں پر لگا دو پلیز، اس نے التجا کی۔ اوکے باس۔ وہ دراز تک گیا اور آئنٹمنٹ لا کر اس کے اوپر جھکا۔ اتنے میں وہ شرٹ اتار چکا تھا۔ اس نے اس کے کسی تیز دھار آلے سے نوچی گئی کمر پر آئنٹمنٹ لگانا شروع کیا۔ وہ آنکھیں موندے لب سختی سے پیچھے پڑا درد برداشت کرتا رہا۔ تب وہ آئنٹمنٹ لگا چکا تو پیچھے ہٹا۔ ڈیڈ کو بلاؤں؟ نو، تم ٹھیک تو ہو؟ یس آئی ایم فائن۔ تم جہاں جا رہے تھے ادھر جاؤ، میں آرام کروں گا۔ اینڈ تھینکس ڈوڈ، اس نے آنکھیں موندے ہی اسے کہا۔ اوکے، وہ بول کر چلا گیا۔ اب وہ اوشن کنگ اٹھا تھا اور کمرے کی ہر چیز تہس نہس کی تھی۔ آئینے کے سامنے آ کر اپنی سرخ ڈوروں والی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ چہرے پر غیظ و غضب اور اشتعال انگیز تاثرات تھے۔ ہو آر یو اینڈ ویئر آر یو؟ یہ کیسا کنیکشن ہے ہمارے بیچ؟ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس اوشن کنگ کو تکلیف پہنچا سکے، مگر ہر بار یہ تکلیف تمہارے وجود سے ہو کر مجھ تک آتی ہے۔ شٹ! اس نے شیشے پر مکہ مار کر شیشہ چکنا چور کیا تھا۔ اور پھر اس اوشن کنگ کو یہ بات زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ جو میں برداشت کر رہا ہوں، کیا وہ تکلیف تمہیں بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے اوشن کوئن کو؟ کس کی اتنی جرأت کہ اس کنگ کی کوئن کو اتنی تکلیف پہنچ رہا ہے؟ نو! وہ دھاڑا، دل میں غم و غصے کا طوفان سا اٹھا۔ واش روم گیا اور شاور کھول کر اپنے لیے بنائے گئے مخصوص باتھ ٹب میں آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی پونچھ پانی میں تیرتی نظر آئی تھی۔ اسے ایک چھوٹی سی 16 سالہ جل پری کا رخ چھپتے چھپاتے پہرے داروں سے کالے پانی کی تہہ میں موجود زندان کی جانب تھا۔
کام مشکل تھا مگر وہ کر رہی تھی۔ روزیلا اب سمجھدار ہو چکی تھی۔ اپنی ماں تاشا سے کئی طرح کے سوال پوچھتی، جن سے عاجز آ کر تاشا اس سے کھچی کھچی سی رہتی تھی اور خود کو اس سے دور دور رکھتی تھی۔ تبھی اب وہ خود ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے نکلی تھی۔ جب روزیلا تہ تک پہنچی تو ایک نئی پریشانی سر اٹھائے اس کے سامنے پڑی تھی۔ زندان کے غار کے منہ کے آگے 2 ہیکل باکس جیلی فشز تھیں، جن کے الیکٹریکل شاک والے ٹینٹیکلز نے پورے ایریے کو کور کر رکھا تھا۔ یہ یقیناً اس کے ماں کے جادوئی طاقتوں کا اثر تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باکس جیلی فشز اتنی بڑی بڑی تھیں اور ان کے پانی کے ساتھ لہراتے ٹینٹیکلز میں اتنی پاورفل الیکٹرک شاک تھا کہ کوئی بھی جل پری یا پری زاد ان کی زد میں آتا تو جل کر بسم ہو جاتا اور اس کی موت طے ہوتی۔ اسے ہر حال میں زندان میں قید اپنی ماسی سے ملنا تھا۔ تبھی وہ خوف زدہ سی آگے بڑھی۔ ٹینٹیکلز پانی میں لہرا رہے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سے بچتی بچاتی آگے آئی۔ کیونکہ وہ ابھی چھوٹی سی تھی تبھی آسانی سے ان کو پار کر پا رہی تھی۔ آخر کچھ پلوں کی محنت کے بعد وہ ان خطرناک ٹینٹیکلز سے بچ کر زندان کے منہ کے بالکل سامنے تھی۔ وہ ڈرتے جھجکتے اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اسے ایلا کے وفادار زندان میں خستہ حال میں پڑے دکھائی دیے۔ سامنے ہی ایک بڑے سے غار کے منہ پر جادوئی جال لگا ہوا تھا، جس میں سے اسے ایلا اداس سی بیٹھی نظر آئی۔ ماسی! وہ تڑپ کر تیرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس جال کو تھاما۔ روزیلا میری بچی، تم یہاں کیوں آئی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ ایلا نے جال میں سے ہاتھ نکال کر اس کا خوبصورت معصوم چہرہ تھاما۔ مجھے سچ جاننا ہے ماسی، پورا سچ۔ ماں آپ کے بارے میں جانے کیا کیا بولتی ہے، مجھے وہ جھوٹ لگتا ہے، اور سچ مجھے آپ بتائیں گی ماسی؟ روزیلا نے ضدی لہجے میں کہا، جیسے جب تک سب کچھ جان نہیں لے گی یہاں سے ہلے گی بھی نہیں۔ روز جاؤ یہاں سے، تمہاری ماں کو پتہ چلا تو بہت برا ہوگا۔ ایلا جھنجھلا کر بولی، میں کچھ نہیں جانتی ماسی، آپ مجھے سچ بتائیں پلیز۔ کون سا سچ؟ روز تمہاری ماں نے بالکل سچ کہا میرے بارے میں، جو بھی کہا۔ ایلا نے اپنی جان چھڑانی چاہی۔ نہیں، آپ اب جھوٹ بول رہی ہیں، سچ بتائیں ماسی، مجھے جاننا ہے۔ روزیلا مزید ضدی ہوئی۔ تب ایلا کو اسے کسی صورت جاتے ہوئے نہ دیکھ اس کو سب سچ بتانا ہی پڑا، کیونکہ اگر وہ مزید وہاں رکتی تو یقیناً تاشا کو اس کا علم ہو جاتا۔ ایلا نے تبھی اسے سب کچھ بتا دیا۔ روز، اس نے میری پیٹھ میں جھرا گھونپا، مجھے میری اولاد، میرے بچوں، میری محبت سے دور کر دیا، اوشیانہ کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی ہے۔ ایلا نے بے حد اداسی سے کہا، ہمیں انہیں روکنا ہوگا ماسی، اور یہ میں کروں گی۔ میں عائشہ اور آبدار کو ڈھونڈوں گی، انہیں آپ سے ملواؤں گی، میں آپ کو آزاد کرواؤں گی، وعدہ کرتی ہوں آپ سے۔ روزیلا کی آنکھیں نم ہوئی تھی، مگر روز سبز روشنی کا ایک جھماکا ہوا تھا اور ایلا جھٹکے سے اچھل کر دور جا کر گری تھی۔ ماں! روز چلائی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایلا میری بچی کو میرے خلاف بھڑکانے کی؟ بہت بری ہو تم نے اچھا نہیں کیا۔ روزیلا، اس نے جو بھی تم سے کہا سب جھوٹ کہا، اور تم اب اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ۔ ماں، بری وہ نہیں آپ ہیں، یہ آپ نے کیا۔ وہ آپ تھیں جنہوں نے غداری کی اوشیانہ سے۔ مجھے آپ کو ماں کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ آزاد کریں ماسی کو ابھی اور اسی وقت، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ روزیلا چلائی اور ایک جال کے پاس ایلا کے قریب جانے کی کوشش کی۔ پیچھے سے تاشا مکرو کہہ کے لگاتی ہنسی، پہرے دار پکڑو پرنسس کو۔ تاشا نے بے حسی سے کہا۔ تب 2 دل پری زاد آ کر روزیلا کو دبوچ لیے۔ ماں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے اور ماسی کو۔ روزیلا پھر چلائی تھی۔ تاشا آہستگی سے اپنی بیٹی کے پاس آئی تھی اور غم و غصے سے اسے گھورا۔ تبھی ایک ہاتھ سے تاشا نے اس کا منہ دبوچا تھا۔ اب بات دراصل یہ ہے پیاری پرنسس کہ میں جو جو بولتی جاؤں گی وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تمہیں اپنی ماسی کے بیٹوں کو پھانس کر یہاں میرے پاس لانا ہوگا، کسی بھی طرح۔ ایک تمہارا کنگ بنے گا اور دوسرا بیچارہ مرے گا، تب ملے گا مجھے سکون۔ وہ مکرو کہہ کے لگا رہی تھی۔ روز نے اپنی ماں کو نفرت سے دیکھا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے کہنے سے ایسا کچھ کروں گی؟ روز کے لہجے میں بغاوت تھی۔ تبھی تاشا نے ہاتھ میں پکڑے ترشول کا رخ ایلا کی جانب کیا تھا۔ اس میں سے نکلنے والی بجلی نے ایلا کی جان لینا شروع کی تھی۔ ایلا کی دلدوز چیخیں کالے پانیوں میں گونجی۔ رک جائیں، چھوڑ دیں انہیں، آپ جو بولیں گی میں وہی کروں گی، روزیلا نے چیخ کر روتے ہوئے کہا۔ تاشا نے ترشول پیچھے ہٹایا اور پہرے داروں کو اشارہ کیا۔ وہ باہر کی جانب بڑھی۔ پہرے دار روزیلا کو دبوچے وہاں سے باہر نکلے۔
اس نے حسرت سے اہلا کے زخمی وجود کو دیکھا۔ وہ نیم جان سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں پائی۔ مجھے معاف کر دے ماسی، میں مجبور ہوں۔ روز اپنے دل میں مخاطب ہوئی، معصومیت بھری آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور ماں کے پیچھے چل پڑی۔